محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر امت کے اندر ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی سیرت کے ذرنی ابواب سال بھر، مہینے اور مہینے کے ہر لمحات میں پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو ہمارے لیے قدوہ بنایا گیا ہے، اسوہ بنایا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری پر ہماری جنت ٹکی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری پیار کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے، اپنائیت کے جذبے سے، اور ایسی محبت کہ ماں باپ آپ پر قربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی شخص کی، کسی مومن کی محبت اس درجہ نہیں ہوتی کہ سارے جہان سے وہ زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے 10 سال خدمت کی، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت عقلی محبت ہے۔ اللہ رب العزت محسن اعظم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعلیٰ ہیں۔ آپ کے احسانات ہیں اس امت پر، آپ نے اس راستے میں آزمائشیں جھیلی، مصائب برداشت کیے تاکہ دین ہم تک پہنچے، ہم جہنم سے بچ سکے، اللہ رب العزت کی جنت کی طرف جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس کو بے کم و کاست، اس کے وسیع پس منظر میں ہمارے درمیان پیش کیے۔ دین انسان کی ذاتی زندگی کا نام نہیں ہے جیسے نصارہ نے اپنا لیا تھا۔ دین انسان کے چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے جیسے یہود نے اپنا لیا تھا، اور دین انسان کی زندگی میں اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اس سے ہٹا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو اللہ رب العزت کی عبادت سے تعبیر کیا، اور یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری مسجد کی زندگی، تمہاری گھر کی زندگی، تمہاری بازار کی زندگی، تمہارا لین دین، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت، یہاں تک کہ تمہاری معیشت اور تمہاری سیاست، کوئی بھی چیز سی نہیں ہے جو دین کے دائرے سے خارج ہو۔ سب میں اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت کا سامان ہونا چاہیے۔ مسجد میں تمہارے حقوق ہیں، گھر میں اس کے مطالبات ہیں، بازار سیاست میں اس کی ہدایات ہیں، اور جب تم کو اللہ رب العزت حکومت دے دے تو اس وقت بھی تمہیں اللہ رب العزت کا بندہ بن کر کے رہنا ہے۔ اسی لیے ہمارا نبی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ کی زندگی بندے مومن کے لیے اسوہ ہے۔ تو کیا وہ مدینہ کی زندگی ہے، مکہ کی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے؟ نہیں، پوری زندگی اسوہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور مصلح کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اسلامی اسٹیٹ جو قائم ہوئی اس کی چیف کی حیثیت سے، پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہے۔ آپ نے زندگی کا جامع، کامل اور شامل جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے تا قیامت نمونہ رہے گا۔ دین کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے، ہر جگہ رہنمائیاں موجود ہیں۔ بندے مومن کو اللہ کا بندہ بن کر کے رہنا چاہیے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ تجارت کے میدانوں میں ہو، چاہے وہ معیشت کے بازاروں میں ہو، چاہے وہ سیاست کے گلیاروں میں۔ دوسری بہت بڑی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مشن کا خاصہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو دعوت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ مساوات پر مبنی، کانسیپٹ آف ایکوالٹی ان اسلام۔ مساوات آپ سے دنیا نے سیکھا، سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، سب برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم کو ہم نے جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ تم میں سے بہتر اور موزن وہ ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ساری عصبیتوں کو اپنے پیر کے نیچے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا،
لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعاجم علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بڑی عصبیت جو بھی ہو سکتی ہے سب میرے پیروں کے نیچے. کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی غیر عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر. یہی وہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارا جو دین ہے، یہ جو پوری انسانیت ہے اور یہ جو مساوات ہے، اس میں خطے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، عصبیتوں کی بنیاد پر یہ دین نہیں آیا ہوا ہے. یہ دین وحدہ لا شریک کو اپنا رب ماننے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر ماننے، قرآن مجید کو اپنا دستور تسلیم کرنے اور شریعت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک اپنی زندگی کا مطمع نظر ماننے کی بنیاد پر آیا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جنت میں جانے کا مستحق تھا تو ابو لہب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہی خون ابو لہب کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. لیکن وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا؟ وہ یہی بات تھی کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا، اور ایسا ویسا جہنم میں نہیں گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جب تک اس زمین پر انسان بسے گا قرآن مجید کی آیت پڑھتا رہے گا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب. ہلاک ہو گیا ابو لہب، اس کی چودراہٹ، اس کے مال اس کے کام نہیں آئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا جس کی زبان نہیں ملتی تھی، جس کا رنگ نہیں ملتا تھا، جس کا خطے زمین نہیں ملتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر گیا. آپ معراج سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں بلال وہ کون سا کام ہے جو تم کرتے ہو؟ میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی. حضرت بلال رونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہے ہمارے حبیب، کوئی خاص معاملہ نہیں ہے جو عام صحابہ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، بس اتنی بات ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو برت کر کے دکھایا. ساری عصبیتوں کو روک کر، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی. اس کی زبان، اس کی عزت، اس کی آبرو، ہر چیز سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا چاہیے اور حرام ہے دوسرے مسلمان کو. محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن کن پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اوپر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اوپر اٹھایا جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھیں، جن کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، جن کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا. ان خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و احترام کی زندگی عطا فرمائی اور فرمایا سنو، یہ تمہاری بیٹیاں، یہ تمہاری بہنیں، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری مائیں وجہ امتیاز، وجہ ذلت و رسوائی نہیں ہے. آپ نے بیٹی کو عزت دی، بہن کو احترام دیا اور بیوی کو وقار دیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی. عظیم ہے ہمارا قائد، عظیم ہے ہمارا رہنما. آپ پر قیادت اور آپ پر رہنمائی ختم. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. جس کے پاس ایک بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، جنت میں جانے کا سامان ہے، یہ جنت کے ٹکٹ ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں. نہیں، اللہ رب العزت بیٹیوں کے ذریعے تمہارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، جنت میں تمہارے مقام بلند کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا کہ یہ جو بہنیں ہیں، یہ بہنیں تمہارے لیے عزت و وقار کا ذریعہ ہیں، ان کی خدمت کرو جنت ملے گی. جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی. بیوی کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تمہاری داشتہ نہیں ہے، یہ تمہاری خادمہ نہیں ہے، بلکہ بیوی کو وقار دیا اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا کر کے دکھائی، سمجھا کر کے دکھائی. یہ عظیم نعمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. اور ماں کا معاملہ تو کیا ہے جناب علی، ماں کے قدموں کی دی جنت. باپ کے مقابلے میں 3 گنا اس کا درجہ عنایت فرمایا ہے. شکم میں رکھتی ہے، وہ پریشانی کے ساتھ پیدائش کے مرحلے سے گزرتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور اس کی زندگی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہے اور ہمیشہ وہ سراپا محبت بنی رہتی ہے. بھائی پوچھتے ہیں کیا کما کے لائے گلف سے، بیوی پوچھتی ہے کہ پیسے کتنا اکٹھا کیے. لیکن جب آدمی اپنے گھر کانپتا کانپتا پہنچتا ہے تو ماں اپنے آنچل سے اس کے چہرے کے پسینوں کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے بیٹے کچھ کھایا بھی تو نے. ماں عظیم نعمت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ بلند فرما دیا. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربندی کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے جہاں مردوں نے اور صحابہ کرام نے کام کیا ہے وہاں صحابیات کے رتبے بلند ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بدائی. ہزاروں علماء کرام ایک پلڑے پر رکھے جائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر، تو ان کا پلڑا جھک جائے گا. نبی وقت کو تسلی دینے والی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے عائشہ خدیجہ کا کیا پوچھنا، جب دنیا نے جھٹلایا تو اس نے مجھے تسلیم کیا، جب لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تو اس نے مجھے پناہ دی، جب لوگوں نے مجھے ہراساں کیا تو اس نے مجھے تسلی دی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اندر ہے۔ کہا خدیجہ سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام بھیجتا۔ کیا رتبہ ہے یہ عزت و احترام کی جو زندگی یا خواتین کو دی ہے وحدہ لا شریک نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی، یہ اس دین کا حصہ ہے۔ حضرت سمیہ کو کون نہیں جانتا، پہلا خون اسلام کے راستے میں بہا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، سفر ہجرت ان کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچا۔ حضرت حفصہ کو کون نہیں جانتا، حضرت ام عمارہ کی جو تلواریں تھیں جس سے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے وحد کے میدان میں تلوار چلائی ہے، ان کا تذکرہ کون نہیں کرتا۔ حضرت ام طلحہ جنہوں نے مہمان نوازی کی، ان کا رتبہ کتنا بلند ہے، اور حضرت خنسہ جنہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے دیا، سب شہید ہو گئے۔ یہ وہ خواتین جنت ہے جن کے ذریعے دین آگے بڑھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب جا رہے تھے تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سینے اور تھوڑی کے درمیان آپ کا انتقال ہوا۔ تسلی دینے والی یہ خاتون، اس دنیا سے رخصت کرنے والی ایک دوسری خاتون ہماری ماں۔ یہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے تم اس دنیا میں چند دنوں کے لیے ہو، تمہیں اپنے رب کی طرف حاضر ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ وسائل کی دنیا ہے، محنت کی دنیا ہے، مشقت کی دنیا ہے، صرف دعاؤں کی دنیا نہیں ہے۔ دعا اول ہے، دعا آخر ہے، لیکن یاد رکھو میری امتیوں، دعا کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، لیکن وسائل اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے اگر دعا کر دیتے تو کفر اور شرک بھسم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، آپ کو جنگیں نہیں لڑنی پڑتی، مشرکین مکہ آپ پہ پل نہیں پڑتے، آپ کو ستاتے نہیں، آپ دعا کر دیتے خانہ کعبہ میں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا آپ رہتے دنیا تک کے پیغمبر ہیں، آپ کو وسائل اختیار کرنے ہیں، آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہے، مائکرو فلائننگ کرنی ہے، وسائل کے ساتھ ساتھ اچھے افراد تیار کرنے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کو اس زمین پر اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہے، آپ کے گردن مبارک میں رسی لپیٹ کر کے اس کو گھونٹنے کی کوشش کی جاتی، آپ سجدے میں ہیں تو اونٹ کی ووج آپ کے اوپر رکھی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہے، وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ اس زمین پر جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کبھی بھی سکون کے ساتھ اس زمین پر آپ نہیں رہے، تاکہ امت جہنم سے بچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرب و بلا کی یہ زندگی، اور فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو پریشانیوں سے گھبراتے ہو سن لو، میرا نبی وہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے قدوہ اور اسوہ ہے، جب اس دنیا میں نہیں آتا اس وقت اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، وہ دادا جو اس کی کفالت کرتا ہے اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ بظاہر حالات سب مایوس کن ہوتے ہیں، لیکن میں ہوں جو رتبے بلند دینے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لڑکیاں ملی، دشمنان کہتے تھے ارے ان کی تو جڑ کٹ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا اللہ کے نبی پریشان نہ ہو آپ، جڑ تو ان کی کٹی ہوئی ہے، نشانیت هو الابتر۔ اور یاد رکھیے کہ پوری دنیا کا جو مزاج تھا اور جاہلیت کا جو مزاج تھا، اور آئندہ آج بھی ہمارا جو مزاج وہ بدلنا چاہیے۔ قرآن نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ تو خاتم النبی ہیں، رسول امت ہیں، صرف لڑکیاں ان کو ملی ہوئی، اور لڑکیوں سے عزت ملتی ہے، لڑکیوں سے شرف ملتا ہے۔ جن کے 10 لڑکے تھے ان کو آج دنیا یاد کرنے والی نہیں ہے، ابو لہب ابو جہل کو دنیا یاد کرنے والی نہیں ہے، ان پر لعنت بھیجتی ہے، لیکن کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کے ذریعے آپ کو جو رتبہ ملا ہے وہ دنیا کو بتا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے پاس صرف لڑکیاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکنڈ کا ہزارواں اور لاکھواں حصہ ایسا نہیں گزرتا کہ پوری دنیا سے آپ کے روضے مبارک پر درود و سلام کی بارش نہ ہوتی۔ یہ ہے وہ اللہ رب العزت کے اعزاز، یہ ہے جو اللہ رب العزت کا انعام جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ دوستو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان ساری باریکیوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر قیام عدل و قسط کیا، اس زمین پر انصاف قائم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو برپا کیے گئے تھے۔ جہاں آپ کے بڑے کام تھے اس میں سب سے بڑا جو آپ کا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء اس زمین پہ بھیجے، کتابیں اتاری، حق و باطل میں
تمیز کرنے والی کسوٹی نازل کی تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. جیسے سارے انبیاء اس زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے. بنو مخزوم کی فاطمہ جب پکڑی گئی چوری کرنے میں اور اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا اور صحابہ نے سفارش شروع کر دی, تو آپ نے فرمایا پچھلی قومیں جو تھیں وہ اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی چھوٹا آدمی گناہ کرتا تھا تو اس سے حد نافذ کرتے تھے, بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا پیسہ لے کے چھوڑ دیتے تھے. قسم خدا کی میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا جو نظام عدل و قسط ہے. آج ضرورت ہے دنیا کو اس نظام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں قائم کیا تھا, اور آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے اس کو آگے بڑھایا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.